بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جو کہ ہے احسان کا بدلہ احسان، اور اس سبق کا آج پہلا حصہ ہے جس میں ہم قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا SLO ہے استفہامی کو اقراری اور انکاری جملوں میں بدل سکے، یعنی وہ جملے جو کہ استفہامی ہیں، جن میں کوئی سوال کیا جا رہا ہے، ان کو اقراری اور انکاری جملوں میں تبدیل کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور قواعد کے تحت 3 چیزیں: مثبت جملہ، منفی جملہ جس کو ہم انکاری جملہ بھی کہتے ہیں، اور سوالیہ جملہ جس کو استفہامی جملہ بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لیکن سبق سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، چلے دیکھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کو غور سے دیکھیں، اور جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں آپ وہاں پر انگلی رکھیں تاکہ الفاظ کا درست تلفظ بھی آپ سیکھ سکیں اور آپ کا دھیان کہیں اور نہ ہو۔ جملہ اور اس کی اقسام: 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے۔ یعنی جملہ کب بنتا ہے؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ مل جائیں تو اس سے کیا بنتا ہے؟ جملہ۔ بامعنی جملے سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، یعنی اگر جملہ ایسا ہو جو کہ بامعنی ہو، جس کا کوئی معنی اور مطلب ہو، جس کا کوئی مقصد ہو، تو اس سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آم پھلوں کا بادشاہ ہے۔ اب دیکھیں، اس میں 2 سے زیادہ الفاظ ہیں اور تمام الفاظ کیا ہیں؟ بامعنی۔ ہر لفظ کا کچھ نہ کچھ معنی ہے، جیسے آم، پھلوں کا، بادشاہ اور ہے۔ یہ تمام الفاظ بامعنی الفاظ جب مل جاتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے؟ بامعنی جملہ۔ اور بامعنی جملے سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے جب آپ کے سامنے کوئی یہ کہتا ہے کہ آم پھلوں کا بادشاہ ہے، تو آپ کو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ آم باقی پھلوں کے مقابلے میں سب سے اچھا پھل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پھلوں کا بادشاہ ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو بچوں، جب آپ کو آپ کا ٹیچر یا آپ کے والدین یا آپ کا کوئی دوست کہتا ہے کہ آپ امتحان میں ایگزام میں پاس ہو گئے ہیں، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو آپ کو فوراً اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ تو اس جملے کی 3 اقسام ہیں۔ بامعنی جملے کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مثبت جملہ، نمبر 2 منفی جملہ، اور نمبر 3 سوالیہ جملہ۔ اب ان تینوں کی تعریف دیکھتے ہیں اور مثالوں کے ذریعے اس کی مزید وضاحت بھی ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ہے مثبت جملہ۔ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، مثبت جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اس جملے کو کہتے ہیں مثبت جملہ۔ جیسے مثال کے طور پر حامد نماز پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں نماز پڑھنے کا جو کام ہے وہ پایا جا رہا ہے نا۔ نماز پڑھتا ہے، نماز ایک کام ہے، اس کام کے کرنے کو بتایا گیا ہے۔ حامد نماز پڑھتا ہے اس جملے میں، لہٰذا یہ جملہ کون سا ہوگا؟ جی ہاں، مثبت جملہ۔ اسی طرح چیونٹی بہت محنتی کیڑا ہے۔ اب اس میں چیونٹی کے لیے محنتی ہونے کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت محنتی کیڑا ہے، وہ بہت محنت کرتا ہے، لہٰذا اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتایا گیا ہے، لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ مثبت جملہ ہوگا۔ منفی جملہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اس کا بالکل متضاد ہے۔
यानी वो जुमला जिसमें किसी काम का न करना या न होना पाया जाए उसे मनफी जुमला कहते हैं, या वो मनफी जुमला कहलाता है। मुस्बत जुमले का बिल्कुल मुतजाद है मनफी जुमला। और मनफी जुमला कौन सा होता है? जिसमें किसी काम का न करना, किसी काम का न करना या किसी काम का न होना पाया जाए उसको कहते हैं मनफी जुमला। जैसे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। जैसे कोई बच्चा कहता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने काम नहीं करना, और ये दोनों बहुत बुरी बातें हैं, तो लिहाजा ये जुमला हो जाएगा मनफी जुमला। क्यों? इसमें स्कूल जाने की नफी है, स्कूल न जाने की और घर का काम न करने की बात है, लिहाजा ये मनफी जुमला है। इसी तरह आप किसी को कहते हैं नंगे पांव मत फिरो। अब ये देखें, इस जुमले में नंगे पांव फिरने को मना किया गया है, मत फिरो, लिहाजा ये भी होगा मनफी जुमला। और जुमले की तीसरी किस्म है सवालिया जुमला। और ये किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, सवालिया जुमला कहलाता है। और इसको हम इस्तिफहामिया जुमला भी कहते हैं और कह सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा जुमला जिसमें आपसे कोई सवाल पूछा गया हो, किसी चीज के बारे में पूछा गया हो, उसे हम कहते हैं सवालिया जुमला। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान बच्चों ये है कि इस जुमले के आखिर में सवालिया निशान यानी ये वाला निशान आता है। जैसे मिसाल के तौर पर, क्या तुम कल स्कूल गए थे? अब देखें, इसमें आपसे एक सवाल पूछा गया है, लिहाजा इसे हम कहेंगे सवालिया जुमला। और इसकी पहचान क्या है? आखिर में ये अलामत इस्तिफहाम या सवालिया निशान। इसी तरह अगली मिसाल है, कैसे मिजाज हैं आपके, या आपकी तबीयत कैसी है, या आपका नाम क्या है, या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो ये सब जिसमें सवाल पूछा गया हो, ऐसे तमाम जुमले सवालिया जुमले कहलाएंगे। तो आपको मुस्बत जुमले, मनफी और सवालिया जुमले की तारीफ और उसकी कुछ मिसालें बताई गई हैं। यहां पर हम इस्तिफहामी और मनफी और मुस्बत जुमले की पहचान करते हैं, और उसका अंदाज क्या होगा कि सबसे ऊपर हम इस्तिफहामी सवाल बल्कि इस्तिफहामी जुमला लिखेंगे और उसके नीचे हम मुस्बत और मनफी जुमला लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं इकरारी या इंकारी जुमला। इकरारी को कहते हैं मुस्बत और इंकारी को कहते हैं मनफी। पहला जुमला क्या है? क्या अहमद फुटबॉल खेल रहा है? ये जुमला कौन सा है? इसकी पहचान आप इस तरह कर सकते हैं, ये जुमला है इस्तिफहामी यानी सवालिया जुमला। अब इससे हमने इकरारी और इंकारी में बदल कर देखना है कि इसकी सूरत क्या बनती है। पहली मिसाल, अहमद फुटबॉल खेल रहा है। अब यहां पर अहमद के लिए फुटबॉल खेलने का इकरार किया गया है और काम के करने को साबित किया जा रहा है, लिहाजा यह है मुस्बत जुमला। और इसी जुमले से हम जब मनफी जुमला बनाएंगे तो यह बन जाएगा अहमद फुटबॉल नहीं खेलता। अब यहां पर देखें, खेलने की नफी हो रही है, इंकार हो रहा है, लिहाजा इसको हम कहेंगे इंकारी जुमला, या इसको हम मनफी जुमला भी कह सकते हैं। दूसरी मिसाल की तरफ आ जाए। दूसरी मिसाल में पहला जुमला क्या है? क्या आयशा ने होमवर्क कर लिया है? अब ये सवाल है ना, और सवाल की अलामत और निशान ये है इस्तिफहामी, लिहाजा ये जुमला इस्तिफहामी है। इस जुमला इस्तिफहामी को हम जब जुमला इंकारी और जुमला इकरारी में तब्दील करेंगे तो उनकी शक्ल कैसी होगी? इस जुमले की तरफ देखें, आयशा होमवर्क नहीं कर रही। अब देखें, इसमें होमवर्क करने की नफी है और इंकार है, लिहाजा ये हो जाएगा आपका इंकारी जुमला। और इसी से जब हम इकरारी जुमला बनाएंगे तो ये हो जाएगा आयशा ने होमवर्क कर लिया है। अब देखें, इस जुमले में हमने होमवर्क करने के काम को करना बताया है, लिहाजा ये जुमला हो जाएगा इकरारी जुमला या मुस्बत जुमला।
اب چلتے ہیں آپ کی ورک بک کی طرف اور آپ کے استفہامی، اقراری اور انکاری جملے کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ علامت کو کہتے ہیں، یعنی اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ ختمہ، سوالیہ یا تفصیلیہ؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کو سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ حمزہ سائیکل پر سکول جاتا ہے، یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ مثبت جملہ ہے، منفی یا سوالیہ؟ جی ہاں، سکول جانا ایک کام کو بتایا گیا ہے، کام کے ہونے یا کرنے کو بتایا گیا ہے کہ سکول جاتا ہے، لہٰذا یہ مثبت جملہ ہوگا، یہ اقراری جملہ ہوگا۔ تیسری مثال کی طرف آ جائیں۔ باغ سے پھول توڑے، اس جملے کو سوالیہ بنائیں گے تو ہوگا، یعنی اس جملے کی سوالیہ صورت کیسی ہوگی؟ آپ کے سامنے 3 سوالات ہیں۔ تم نے باغ سے پھول توڑے، باغ سے پھول کس نے توڑے، یا ہم سب نے باغ سے پھول توڑے؟ لہذا سوالیہ کی علامت ہم نے بتائی تھی کہ اس کے آخر میں یہ علامت ہوتی ہے اور اس میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ان 3 جملوں میں یہ واحد جملہ ہے جس میں سوال کیا گیا ہے، لہذا درست جواب یہ ہوگا۔ سوال نمبر 4، مالی باغ کی حفاظت کرتا ہے، یہ مثبت جملہ ہے۔ اس جملے کو سوالیہ جملہ بنانے کے لیے اضافہ کریں گے کس چیز کا؟ کیا، کیوں اور کون؟ ہم ایسا کریں گے، یہاں پر لگا لیں گے کیا مالی باغ کی حفاظت کرتا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان ڈال لیں گے، تو درست جواب ہوگا کیا۔ سوال نمبر 5 کی جانب چلتے ہیں۔ کیا فاخر نے سبق سنایا، یہ جملہ ہے مثبت، منفی یا سوالیہ؟ بالکل ٹھیک، یہ سوالیہ جملہ ہے۔ کیوں؟ 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کہ اس میں سوال پوچھا گیا ہے، اور دوسری وجہ یہاں پر یہ علامت موجود ہے۔ تو بچوں، آپ نے جملہ استفہامی، جملہ اقراری اور جملہ انکاری کو تعریف کی صورت میں اور ان کو ایک دوسرے کی بدلنے کی صورت میں آپ نے تینوں سیکھ لیے ہیں۔ لہٰذا اب چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف۔ آپ کا گھر کا کام آپ کے سمر پیک سے دیا گیا ہے، جو کہ امید ہے اور یقیناً آپ کے پاس ہوگا اور ہونا چاہیے۔ سوال کیا ہے؟ درذیل جملوں کو غور سے پڑھیں، سادہ جملوں کو منفی اور سوالیہ میں تبدیل کریں۔ آپ کے سامنے کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان جملوں کو پہلے منفی جملوں میں اور پھر سوالیہ جملوں میں تبدیل کر کے منفی جملہ یہاں پر لکھنا ہے اور سوالیہ جملہ یہاں پر لکھنا ہے۔ اسی طرح منفی، سوالیہ، منفی اور سوالیہ جملے آپ نے اسی سمر پیک پر آپ نے حل کر دینے ہیں۔ اور دوسرا گھر کا کام بچوں جو کہ بہت مزے کا ہے اور جس سے آپ کو ہمیشہ کی طرح 2 فائدے ہوں گے، وہ کیا ہے کہ کتاب میں، آپ کی اردو کی کتاب میں سبق احسان کا بدلہ احسان میں منفی، مثبت اور استفہامی جملوں کی نشاندہی کریں۔ یعنی آپ سبق پڑھ لیں احسان کا بدلہ احسان، اس کو آپ غور سے پڑھیں۔ جہاں آپ کو منفی جملہ نظر آئے، مثبت جملہ نظر آئے یا استفہامی جملہ نظر آئے، آپ نے اس پر دائرہ لگا دینا ہے اور اس کی نشاندہی کتاب ہی میں پینسل کے ذریعے آپ نے کر لینی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ظاہر ہے آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔